بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راست کو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت شوکت خانم اور نمل کی طرز پر قائم کیے گئے ایک تعلیمی ادارے القادر یونیورسٹی بنانے کے الزام میں گرفتار ہیں۔ ناظرین، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے۔ کیا واقعی عمران خان نے القادر ٹرسٹ میں کرپشن کی ہے یا ان کو سیاسی طور پر بدنام اور کمزور کرنے کی بونڈی کوشش ہے؟ ملک ریاض کا اس کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈز سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں ہیں؟ آئیے اس ادارے اور کیس بارے چند حقائق جانتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی طرز پر ایک فلاحی ریاست کے ویژن اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات دینے کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا خواب دیکھا جو عوام کو رنگ، نسل، عقیدے، مذہب، ذات اور مالی حیثیت سے قطع نظر یکساں تعلیم کے مواقع فراہم کرے۔ ناظرین، اسی خواب کی تعمیل کے لیے القادر یونیورسٹی بنانے کے لیے دسمبر 2018 میں زمین لی گئی جو بحریہ ٹاؤن نے عطیہ کی۔ عمران خان نے مئی 2019 میں القادر یونیورسٹی کی سنگ بنیاد ڈالی۔ القادر یونیورسٹی کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تحقیق کرنا اور ملک کی نوجوان نسل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سیرت نبوی پر تعلیم دینا ہے۔ مارچ 2021 میں عمران خان نے یونیورسٹی کا افتتاح کیا اور باقاعدہ تدریس کا عمل شروع ہوا۔ ناظرین، اس ٹرسٹ کا نام القادر یونیورسٹی ٹرسٹ پروجیکٹ ہے اور اس ٹرسٹ کے کل اثاثے 66 کروڑ ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی اس کے ٹرسٹیز میں شامل ہیں۔ بحریہ ٹاؤن نے اس یونیورسٹی کے لیے کل 20 کروڑ مالیت کی 458 کنال زمین عطیہ کی جو جہلم کے دور دراز علاقے سہاوا میں موجود ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق زمین اور بلڈنگ کی کل مالیت 47 کروڑ ہے۔ معاہدے کے مطابق ٹرسٹی اس خیراتی ادارے کو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے عطیہ کی گئی زمین یا اس پر بنائی گئی بلڈنگ سے کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس زمین اور بلڈنگ کی ملکیت نہ ٹرسٹی کی ہوگی اور نہ ہی ٹرسٹی اس زمین یا بلڈنگ کو کبھی بھی بیچ سکتا ہے۔ ناظرین، ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق اس ٹرسٹ کا مقصد القادر یونیورسٹی اور اس کی طرز کے تعلیمی ادارے قائم کرنا اور پورے پاکستان کی عوام کو تعلیم کے برابر مواقع فراہم کرنا ہے، جس میں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی شامل ہیں۔ اس زمین اور بلڈنگ کا استعمال صرف اور صرف القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کا ٹرسٹی ہونے کے ناطے نہ تو کوئی تنخواہ ملتی ہے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ نیب کے پاس القادر یونیورسٹی کے تمام مالی لین دین کی تفصیلات موجود ہے، اسی لیے وہ عمران خان پر مالی فائدہ اٹھانا ثابت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا ہے۔ عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے القادر یونیورسٹی کو ایک اور معاملے کے ساتھ بھی جوڑا گیا۔ NCA نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے پیسے برطانیہ میں سسپیشیس ٹرانزیکشن قرار دے کر منجمد کر دیے، جس پر ملک ریاض اور NCA نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے ایک معاہدہ کیا۔ ناظرین، اس معاہدے کے تحت ملک ریاض نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کی درخواست کی، جو کہ پوری کابینہ کی منظوری کے بعد اکاؤنٹ میں جمع بھی کروا دیے گئے، کیونکہ عدالتی کارروائی کے دوران پاکستان پہلے ہی $100 ملین گنوا چکا تھا۔ چونکہ یہ پیسہ باہر سے پاکستان آنا تھا، اسی لیے پوری کابینہ نے اس کی منظوری دے دی، جبکہ نیب نے اس کیس کو القادر ٹرسٹ کیس کے ساتھ جوڑ کر ایک جھوٹا کیس بنایا کہ چونکہ ملک ریاض نے القادر کو یہ عطیہ دیا، اس کے بدلے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا، جبکہ یہ فیصلہ پوری کابینہ کی منظوری کے بعد عمل میں آیا اور اس کا القادر ٹرسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ناظرین، آج بھی 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ اگر نیب کو شک ہے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے تو وہ برطانیہ میں کیس کرے اور یہ ثابت کرے تو وہ پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ ناظرین، اس پیسے کا نہ عمران خان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی القادر ٹرسٹ سے۔ اصل میں یہ پورے کا پورا کیس عمران خان کو سیاسی طور پر بدنام اور کمزور کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ ملک ریاض کے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں اور القادر یونیورسٹی کی زمین ٹرسٹ کی ہے۔ حکومت جب چاہے دونوں قبضے میں لے سکتی ہے۔ عمران خان کا ان پیسوں اور زمین دونوں سے ہی نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی ان دونوں سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے۔ عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں کارروائی نہیں بنتی تھی،
اس لیے انہوں نے چیئرمین نیب کو تبدیل کر کے ایک نئے چیئرمین نیب سے یہ کارروائی کروائی۔ ناظرین، اس کیس کی کارروائی کے دوران عمران خان نے کہا تھا کہ اگر القادری ٹرسٹ میں نیب کے تمام تر الزامات درست تسلیم کر بھی لیے جائیں تو یہ کیسی کرپشن کا کیس ہے جس میں میری ذات کو فائدہ پہنچانے کے طور پر عوام کے لیے ایک بہترین ماڈرن اور اسلامی تعلیم کی یونیورسٹی بنائی گئی اور وہ بہترین انداز میں قوم کے بچوں کو مفت تعلیم بھی دے رہی ہے۔ یہ کیسی کرپشن ہے، یہ کیسی رشوت ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اپنے ناپاک سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے عمران خان کے مخالفین نے القادر یونیورسٹی جیسے ادارے جہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحقیق کی جاتی ہے، ان کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے، کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، جو پاکستان کے غریب عوام کے لیے اعلیٰ تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔